نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 پڑھیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک برائی کا ذکر کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو جو ملنے والی سزا تھی کہ وہ انسانوں سے بندر بنا دیے گئے، اس سزا کا اس میں تفصیل سے ذکر ہے۔ تو پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، لقد کا مطلب یہ جو لام ہوتا ہے یہ بھی کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں تاکید کے لیے آتا ہے۔ اور پھر یہ جو لفظ ہے قد، یہ قد کا لفظ بھی تحقیق کے لیے آتا ہے، کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں 2 دفعہ تاکید بیان کی۔ اس کو ہم ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور البتہ تحقیق، جو لام ہے وہ بھی تاکید کا ہے، اس کا ہم نے ترجمہ البتہ سے کر دیا، اور قد کا معنی کس سے کر دیا؟ تحقیق سے، یعنی 2 دفعہ اس میں تاکید پیدا ہو گئی۔ علمتم، تم نے جان لیا۔ علمتم کا مطلب تم نے جان لیا۔ الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا منکم، اعتدوا کا مطلب جنہوں نے سرکشی کی، جنہوں نے سرکشی کی۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، کم کا مطلب تم، جنہوں نے تم میں سے سرکشی کی۔ فی کا مطلب میں، السبت کہتے ہیں ہفتہ کے دن کو، اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتہ کے دن میں سرکشی کی۔ فا کا مطلب تو یا پھر، قلنا، ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونوا، تم ہو جاؤ، قردۃً، بندر، خاسئین، ذلیل۔ واقعہ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شہر ان میں سے، ایک قوم، ایک قبیلہ ان میں سے دریا پر آباد تھا۔ وہ شکار ان کا پیشہ تھا، شکار کرتے تھے، اپنی روزی روٹی بناتے تھے، کھاتے تھے۔ ہفتہ کے دن چونکہ ان کی عبادت کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ جب وہ ہفتہ کا دن آتا تو مچھلیاں اس میں خوب آتی، اور باقی دنوں کے اندر وہ مچھلیاں نہ آتی، کم آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارے پاس مال پیسہ نہیں جمع ہوگا، ہم کاروبار کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے اس کا ہیلہ یہ بنایا کہ دریا کی منڈیر پر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں آتی تو وہ حوض میں بھی لامحالہ پانی ہوتا تو وہاں پر جمع ہو جاتی۔ اس طریقے سے بنایا تھا کہ مچھلی آ تو سکتی ہے لیکن واپس نہیں جا سکتی۔ انہوں نے پھر ہفتے کے دن بند باندھ لینا، جب مچھلیاں آ گئیں تو اتوار کے دن اس تالاب سے مچھلیاں نکال لینی اور اس کو انہوں نے فروخت کر دینا۔ گویا کہ انہوں نے ہیلہ ایسا اختیار کیا کہ جو اللہ کی نافرمانی والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو چونکہ ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جو اللہ کی نافرمانی والا تھا، اس لیے کہ شکار کی حیت اور کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے قبضہ میں آ جائے۔ تو اب چھوٹا سا تالاب ہے، اب اس میں پانی ہے، اور اس کو جس وقت چاہیں اس وقت اس کو پکڑ لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ تم بندر بن جاؤ، ذلیل اور رسوا ہو جاؤ۔ یعنی ایک شخص جب انسان سے مسخ کر کے وہ بندر بنا دیا جائے تو اس سے بڑی ذلت اور رسوائی اور کیا ہوگی۔ بنی اسرائیل میں یہاں پر بھی 3 طبقات بن گئے تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ جو یہ ہیلہ کرتا تھا نافرمانی والا، اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جو ان کو منع کرتا تھا کہ بھئی یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ غلط کام ہے، یہ اللہ کی حدود سے تجاوز ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، تم اس سے باز آ جاؤ، تم رک جاؤ۔ لیکن یہ لوگ اس سے باز نہیں آئے۔
اور ایک طبقہ وہ تھا جو کہتا تھا بھی وہ جانے ان کا کام جانے ہم کیا ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو یہ سرکشی کیا کرتا تھا۔ تو جو نیک لوگ تھے انہوں نے اول اپنی بستی ان سے الگ کر لی کہ بھائی اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، ہم تم سے جدا ہوتے۔ جیسے ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں نا، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، کہ ہم ان سے الگ ہوتے ہیں، ہم ان کو چھوڑتے ہیں جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو ان نیک لوگوں نے اپنی بستی الگ کی، لیکن جب بستی الگ کی لیکن پھر بھی آنا جانا تو تھا ہی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہمارا میل جول ہے، تو ان لوگوں نے اس کے درمیان میں دیوار ڈال دی کہ ہمارا ان کے ساتھ میل جول بھی نہ ہو، ہم ان کو دیکھیں بھی نہ، یعنی یہ ایسے اللہ کے نافرمان ہیں، اتنے سرکش ہیں کہ باوجود ان کو اتنا سمجھایا یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے درمیان میں دیوار ڈال لی۔ جب دیوار ڈال لی پھر بھی ان کو منع کیا گیا اور وہ لوگ باز نہ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کروائی۔ داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی، وہ پھر بھی باز نہ آئے کہ نبی ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہیں تو ہم تبھی رک جائیں، تب بھی باز نہ آئے۔ تو انہوں نے وہ اپنا طریقہ جاری رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک غیب سے آواز بھیجی، وہ ان لوگوں نے سنی۔ رات کا جب وقت تھا اور اندھیرا تھا، سب اپنے گھروں میں داخل تھے، شام اپنے گھروں میں چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ۔ اب یہ سارے کے سارے بندر بن گئے، وہ جو شہر کے وہ دریا کے کنارے پر شہر آباد تھا وہ سب لوگ۔ جب صبح ہوئی تو وہ جو نیک لوگ تھے جنہوں نے درمیان سے دیوار ڈال کے ایک طرف ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہلچل نہیں ہے، کوئی ان کا یعنی آواز نہیں آ رہی، کوئی چلنے پھرنے کی آواز نہیں آ رہی، کوئی ان کی معاملات نہیں ہو رہے۔ تو جب انہوں نے دیوار کے اوپر سے دیکھا تو یہ لوگ بندر بن چکے تھے، ان کی صورتیں مسخ ہو چکی تھیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں روکتے تھے، ہم تمہیں منع کرتے تھے، ہم تمہیں باز آنے کا کہتے تھے، اب تم نے اپنی سرکشی کا انجام دیکھ لیا۔ تو یہ لوگ پھر سر ہلا کر جواب دیتے تھے کہ ہاں ہم نے اس کا انجام دیکھ لیا، سوائے ان کی آنکھوں کی شکل کے، ان کی آنکھوں کی حیت کے، باقی ان کی کوئی پہچان نہیں رہی تھی کہ ان کے جو مرد تھے وہ بندر بن گئے، ان کی خواتین بندریاں بن گئی، تو ان کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں سے ان کو پہچانا جاتا تھا کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے اور یہ فلاں شخص ہے۔ اور ان کی اللہ تعالیٰ نے آواز بھی مسخ کر دی، یہ بول بھی نہیں سکتے تھے، زبان بھی یعنی حقیقی طور پر جیسے بندر ہوتا ہے ویسے ان کو بنا دیا۔ جب ان کو بات کہی جاتی تھی تو وہ بات سمجھتے تھے، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم دیکھیے تم نے اپنی سرکشی کا نتیجہ دیکھا، تو وہ سر ہلا کر جواب دیتے تھے کہ ہاں یعنی ہم نے اپنی سرکشی کا نتیجہ دیکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقی طور پر بندر بنا دیا، یعنی اور پھر یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ 3 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو مار دیا، ان میں سے پھر کوئی باقی نہیں بچا۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ جو مسخ ہے اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی حقیقت اور ماہیت ہی بدل جائے، جیسے گوشت ہے پتھر بن جائے، ایسا بھی ہوا ہے، یہ اس کی حقیقت اور ماہیت ہی بدل گئی، یہ مسخ ہے، مسخ کی پہلی صورت ہے۔ مسخ کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی حقیقت اور ماہیت نہ بدلے لیکن اس کی صورت اور شکل بدل جائے۔ صورت اور شکل بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جیسے بندر ہے اس میں بھی گوشت ہوتا ہے، اس میں بھی ہڈیاں ہیں، اس کی بھی زبان ہے، کان ہے، سب کچھ ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کی بھی ہڈیاں تھیں، گوشت تھا، ان کی زبانیں تھیں، ان کے کان تھے، ان کی آنکھیں تھیں، ہاتھ پاؤں سب کچھ تھے، لیکن ان کی شکل تبدیل کر دی گئی، ان کی شکل مسخ کر دی گئی کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس سے ان کو بندر کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ اور تیسری جو مسخ کی صورت ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں مسخ معنوی۔ وہ مسخ معنوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہی رہے لیکن اس کے اندر حرص پیدا ہو جائے، اس کے اندر لالچ پیدا ہو جائے، اس کے اندر دناعت پیدا ہو جائے، جو جانوروں والے اوصاف ہیں اس کے اندر مثال کے طور پر غباوت پیدا ہو جائے، تو یہ مسخ معنوی ہوتا ہے۔ تو مسخ معنوی تو ان میں پہلے ہو چکا تھا کہ جب یہ ایسی کیفیت میں آ گئے کہ نبی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو گویا کہ مسخ معنوی تو ہو چکا کہ نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو پھر دوسری صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ مسخ صوری کیا گیا، کہ ان کی صورت کو مسخ کر دیا گیا کہ انسان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں کے اندر تبدیل کر دیا۔ بعض لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان سے بندر کیسے بنا دیے گئے، تو کم از کم ان لوگوں کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے
جو ڈارون کی تھیوری پر وہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے مطابق ان کا نظریہ ہے کہ انسان سے بندر بنا ہے تو بندر سے انسان بھی بن گیا، تو اس میں تو کوئی زیادہ حرج والی بات نہیں ہے۔ اور جو اہل ایمان ہے تو ان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ وما کان ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب پتھر سے چشمے نکال رہے ہیں ایک چھوٹے سے پتھر سے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بندر کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فقلنا لہم، ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ یعنی جو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت کو بدلا، ان کا شعور باقی رکھا، اور یہ ان کو اپنی اس گناہ کی جو یعنی عذاب تھا، گناہ کی صورت تھی، وہ ان کو نظر آ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونو، یہ جو کونو کا لفظ ہے یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو جانور ہیں وہ ذوی العقول نہیں ہیں، جاندار تو ہیں لیکن ذوی العقول نہیں۔ اسی طرح جو لفظ ہے خاسئین، یہ جو جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ لوگ صاحب شعور تھے، یعنی ان کو اس بات کا شعور تھا، وہ اپنی اس سزا کو سمجھ رہے تھے، وہ اپنی اس کیفیت کو دیکھ رہے تھے، وہ ایک دوسرے کو ندامت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ارشاد فرمایا۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فجعلناہا، فا کا مطلب پھر، جعلنا ہم نے بنایا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب نون الف نا آتا ہے تو یہ ہم کے لیے یعنی جمع متکلم کے صیغے کے لیے عمومی طور پر آتا ہے، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا فجعلنا، پھر ہم نے بنا دیا ہا ان کو، نکالن عبرت، لما ان لوگوں کے لیے، بین یدیہا جو ان کے روبرو تھے۔ بین یدی کا لفظ جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب روبرو ہوتا ہے، یعنی سامنے۔ یدن عربی زبان میں ہاتھ کو کہتے ہیں، یدین دو ہاتھوں کو کہتے ہیں، بین یدین کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان، تو جو دو ہاتھوں کے درمیان ہوگی وہ بالکل سامنے ہوگی نا چیز، تو بین یدیہا کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے روبرو تھے، یعنی اس بستی کو، ان شہر کے لوگوں کو ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے والے تھے۔ واو کا مطلب اور، ما جو، خلفہا ان کے پیچھے، خلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے۔ وموعظۃ، واو کا مطلب اور، موعظت نصیحت، للمتقین متقین کے لیے، یعنی جو سرکش ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے اس کو عبرت بنا دیا، ایک مثال بنا دیا کہ یہ دیکھو اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سزا دینے پر دنیا کے اندر بھی قادر ہیں، آخرت میں جو سزا اللہ نے رکھی ہے وہ تو ملے گی، تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس طرح سے سزا دینے پر قادر ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے ایک نصیحت بنا دی کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم نہیں اٹھانا، اور متقین اسی واقعہ کو بیان کر کے یعنی وہ نصیحت بطور نصیحت کے اس کو بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح عذاب کے اندر اور سزا کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔